اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ تدبیر و انتظام کرنے والی اس ہستی کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنے قائم بالقسط ہونے پر اپنے فرشتوں کی اور اپنے اہل علم کی شہادت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات لائق عبادت ہے۔ زمین و آسمان میں قدرت کے بے شمار نشانیاں موجود ہیں جس کو دیکھ کر بندہ سمجھ سکتا ہے اللہ کی توحید کو۔ توحید انسان کے وجدان کی پکار ہے، یہ بھی ایک اللہ کی شہادت ہی ہے جو انسان کے باطن کے اندر ودیت ہوئی ہے۔ اللہ کی شہادت کا اظہار وحی کے ذریعے بھی ہوا ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی شہادت اور گواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، ساری چیزوں کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ جس بات کی شہادت دیں اس سے معتبر شہادت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ کی شہادت ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق ذات نہیں ہے۔ والملائکہ، فرشتوں کی شہادت کیا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور کے اہلکار ہیں۔ وہ دیکھ کر اور جان کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اولو العلم، اہل علم کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وہ جو علم رکھنے والے جو لوگ ہیں، اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی وہ یہ کہ اپنی اور فرشتوں کے ساتھ ان کو شہادت میں شامل فرمایا، گواہی میں شامل فرمایا، یعنی وہ لوگ جو خدا اور کائنات کے بارے میں علم حقیقی سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ علم انبیاء کے ذریعے انسانوں کو ملا ہے، اور اہل علم کا یہ حقیقت شناس گروہ ہے جو شہادت دیتا ہے۔ یہ 3 شہادتوں کا اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ فرمائے ہیں۔ اس آیت شہادت کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک شام سے 2 یہودیوں کے 2 عالم مدینہ طیبہ آئے، اور جب انہوں نے آ کر اس شہر کو دیکھا تو وہ اپنے آپ میں کہنے لگے کہ یہ شہر تو ہماری توریت کی پیشین گوئی کے مطابق وہی شہر ہے جس میں نبی آخر الزماں آ کر تشریف فرما ہونے والے تھے، یہاں پر ہجرت کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سوچی اس کے فوراً بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ایک صاحب، ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں احمد ہوں۔ پھر وہ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پر وہ لوگوں نے آپ سے ایک سوال کیا اور کہا کہ یہ سوال کا جواب اگر آپ دے دیں گے تو ہم آپ کو سچا نبی مان کر آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دی تو فوراً وہ ایمان لے آئے اسی وقت۔ یعنی یہ سب سے بڑی شہادت ہے اللہ کی کتاب میں، اس سے بڑی شہادت نہیں ہو سکتی جس میں اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی موجود ہے۔ امام عامش
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، انا علی ذالک من الشاہدین کہتا ہے، اس کے بعد انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ میرا بندے نے مجھ سے کچھ عہد کیا تھا، میں اس کے عہد کو پورا کروں گا، لہٰذا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ انا علی ذالک من الشاہدین یا رب، میں بھی گواہ ہوں یا رب ان تمام باتوں پر۔ اس طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ایک روایت کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آیت کو اور آیت الکرسی کو، اور ایک آیت ہے آگے آ رہی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ تین آیتیں اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اس میں سب سے کم درجے کی حاجت یہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ان آیتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے نزدیک اصل دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا وہ علم آ جانے کے بعد محض باہمی عناد کی وجہ سے کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام کا انکار کرے گا تو اسے اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اس میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک دین اور ایک اسلام۔ دین کہتے ہیں روش اور طریقے کو، قرآن کی اصطلاح میں اصول اور احکام جو شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کو جو احکامات اور جو اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ سب کے سب یکساں تھے، مشترک تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر یہ کہ اس پر وحی کی ہم نے کہ ایک اللہ کی عبادت، الا انا فاعبدون، اور میں ہی ہوں عبادت کے لائق۔ یہی توحید کا پیغام، اصول دین شروع سے مشترک رہا، سارے انبیاء کرام میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہاں شریعتیں بدلتی گئی، جو فروعی احکامات تھے وہ موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، لوگوں کی مناسبت سے جو ہے بدلتے گئے، لیکن اصول دین میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، وہ بالکل ایک ہی رہا۔ وہ کیا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو ہے وہ جامع کمالات ہیں، اور وہ تمام نقوص اور عیوب سے پاک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ذات ہے۔ یہ دل میں ایمان ہونا اور زبان اس کا اقرار کرنا۔ اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کے بارے میں، اور قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں، جزا اور سزا، حساب و کتاب کے بارے میں، اور تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں کہ وہ برحق ہیں اور ان کی تعلیمات سچی تھی، اس پر ایمان ہونا، دل میں یقین ہونا اور زبان اس کا اقرار کرنا، یہی دین ہے اصل۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، تابع فرمان ہو جانا، فرما بردار اور حکم بردار ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے۔ جو بھی انبیاء اور رسول اپنے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات جو پیش کی اور اس پر لوگ ایمان لے آئے اور ان کی باتوں کو مان کر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، تو وہ مسلم اور مسلمان کہلائے۔ وہی اسلام تھا عمومی طور پر۔
امرت ان اکون من المسلمین، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، آپ اپنا فرما بردار بنا دیجیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت اور اولادوں میں سے بھی آپ اپنا فرما بردار بنا دیجیے۔ تو وہ لوگوں نے بھی اسلام ہی کی بات کی، مسلمان ہونے کی بات کی۔ عمومی طور پر وہ اسلام تھا، جو بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے اور جو دعوت جو پیش کی اس پر لوگوں نے اس کو مانا، اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اس کے تابع فرمان ہوئے تو وہ مسلمان کہلائے، وہ اسلام ہی تھا۔ لیکن خصوصی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو آخر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، اور اس کی وجہ سے سارے پچھلے ادیان اور طریقے منسوخ کر دیے گئے، اور قیامت تک صرف یہی طریقہ چلنے والا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی جو ہے زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے۔ اب امت محمدیہ اور دین محمدی ہی اصل اسلام رہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا، اس کو ڈھالے گا، اس کو مانے گا، اس کی فرما برداری کرے گا تو وہی مسلمان کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہوں گے، جتنے بھی مذاہب ہوں گے، وہ سب کے سب غلط اور باطل ہوں گے، چاہے وہ کتنے اچھے اور خوشنما نظر آتے ہوں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، سورہ آل عمران 34ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اس کی جستجو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہیں ذریعہ نجات کوئی دوسرا دین نہیں بن سکتا سوائے اس دین کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وہی ذریعہ نجات بنے گا، وہی قابل قبول ہوگا، وہی معتبر ہوگا، وہی مقبول ہوگا۔ اس کے علاوہ سارے ادیان باطل ہوں گے، یہ فرما دیا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام لوگوں کی طرف، قیامت تک آنے والے لوگوں کی تک۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا سورہ فرقان 18ویں پارے میں، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ لوگوں کو ڈرانے والا ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح فرما دیا کہ اب جو دین اسلام ہوگا وہ دین وہی ہوگا، وہی طریقہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو قرآن بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سارے ادیان باطل ہوں گے، سارے طور طریقے باطل ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے بت پرست ہو، کوئی اگر میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے اپنے مرنے سے پہلے تو پھر وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کوئی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے گا موت سے پہلے تو پھر وہ جہنم کے سوا اس کا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں جو اسلام اور کفر کے بیچ میں رواداری کی بات جو لوگ کرتے ہیں، جو سیکولر بننے کی جو کوشش کرتے ہیں، ملحدانہ جو نظریات جو پیش کرتے ہیں، اس کی نفی کرتا ہے اسلام۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اسلام اور کفر بالکل الگ الگ ہے، اندھیرا اور اجالا الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ ایک نافرمانی اور باغیانہ روش اختیار کرنے والا اور ایک فرما برداری اور اطاعت کی روش اختیار کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ بہت سے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ سب مذاہب اچھے ہیں، سب ذریعہ نجات ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے اور کوئی مذہب ہو، سب راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کی، یہ کہتے ہیں بڑے سیکولر بن کر لوگ۔ یہ بالکل غلط اور نامعقول بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے طریقے ہیں، جتنے راستے ہیں، وہ سب کے سب غلط ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہے۔
اور اس میں شرک ہے سوائے اسلام کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیش کیا ہے اس ہی میں توحید ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں توحید باقی اب دنیا میں نہیں بچی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے اور اس کی نجات نہیں ہونے والی ہے۔ اور اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جو اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، انہوں نے اسلام میں جو اختلاف کیا، اس کے بارے میں شک و شبہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، تو آخر کیا وجہ تھی؟ کیا ان کو شک تھا، شبہ تھا اس بات پر کہ واقعی میں یہ نبی ہے یا نہیں ہے، اسلام دین حق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ کون سا علم تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس جو علم تھا وہ سچا علم تھا، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے توریت اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کر دیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کی حقانیت ان کے اوپر واضح ہو چکی تھی، لیکن صرف ضد اور ہٹ دھرمی اور انانیت کی وجہ سے اور حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے ہیں، اب بھی خاتم الانبیاء کا ظہور بھی بنی اسرائیل ہی میں ہونا چاہیے۔ جب بنی اسماعیل میں ہو گیا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں ماننے والے ہیں کہ ایک دوسرے خاندان میں نبی آ گیا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں ہی نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی ایسا عناد اور ضد کی وجہ سے ایسا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ کتنا جلد؟ بہت جلد مطلب یہ ہے کہ انسان مرتے ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ خبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد کچھ نمونے کے طور پر اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر اس قسم کی حرکتیں کر کے یہاں سے جائے گا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور اصل عذاب تو قیامت میں ہوگا، یعنی پورا حساب و کتاب ہوگا اور تمام اختلافات کے فیصلے اس دن ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ سارا عذاب سہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سریع الحساب ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اور کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ابھی آ جائے یا کل آ جائے، اس کے بعد سے پھر اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔